اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم وزدنا محبتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج SNN چینل کی جانب سے تربیت اولاد کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ غدیر پہ ہوگا، کیونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں کئی مناسبتیں رکھی۔ ایک تو یوم عرفہ رکھا، دوسرے حج رکھا، تیسرے غدیر رکھا، اور غدیر کے ساتھ ساتھ پھر مباہلہ کا بھی ہے۔ تو آج ہم ایک مختصر سا کلپ بنا رہے ہیں تاکہ مومنین میں اویئرنیس پیدا ہو سکے کہ غدیر کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہے۔ غدیر ایک بہت بڑی عید کا نام ہے۔ غدیر جو ہے کئی مناسبتوں سے، صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا، بلکہ یہ وہ دن ہے، اسی دن جناب موسیٰ نے جادوگروں پر فتح حاصل کی تھی۔ یہی وہ دن تھا جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہی وہ دن تھا جس میں جناب موسیٰ نے ہارون کو اپنا وصی بنایا تھا۔ یہی وہ دن تھا جس میں جو ہے نا جناب سلیمان پیغمبر نے آصف ابن بختیہ جو ہے نا اپنا وزیر بنایا تھا، اور ان کی خلافت پر جو ہے نا اپنی امت کو، اپنی رعایا کو گواہ بنایا تھا۔ لہٰذا یہ دن بہت ہی شاندار دن ہے۔ غدیر میں ایک درہم اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کا 1,00,000 درہم کا ثواب ملتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن اگر تم ایک انسان کو، ایک مومن کو اگر تم نے کھانا کھلایا تو سمجھ جاؤ کہ پورے انبیاء و مرسلین کو تم نے کھانا کھلایا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اس دن انسان غسل کرے، صدقہ نکالے، صدقہ نکالنے کے بعد مومنین سے ملاقات کرے، کیونکہ یہی وہ دن تھا جس میں رسول اللہ نے مومن کو مومن کا بھائی بھی بنایا تھا۔ کئی مناسبتیں ہیں غدیر سے لے کے، اور سب سے بڑی عید ہمارے لیے یہ ہے کہ مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ لہٰذا اس دن ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش رہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کریں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، اور جو ہے نا اس کے لیے عمل بھی ہے۔ 2 رکعت نماز زوال کے قریب صبح کی نماز کی طرح پڑھی جائے گی۔ آج 2 رکعت نماز ہے، یوم غدیر پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، 1 الحم، اس کے بعد انا انزلنا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 1 الحم اور قل اللہ، اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ کہے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، اور اس کے بعد بیٹھ کر ایک دعا ہے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر کتاب میں تقریباً مل جائے گی۔ اور ایک اور نماز جو اس دن پڑھی جانے والی ہے وہ بھی 2 رکعت نماز ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نیت یہی رہے گی، یوم غدیر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں 1 الحم کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ، 10 مرتبہ انا انزلنا، 10 مرتبہ آیت الکرسی، بعض روایتوں میں 10 مرتبہ قل اللہ، پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 10 مرتبہ انا انزلنا، جیسے بھی پڑھیں۔ بہرحال یہی دونوں رکعت میں یہی آپ دہرائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے مومنین سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو تحفہ دیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملیں، اور ایک دوسرے کی مبارکبادی کہیں۔ لہٰذا اس دن کا روزہ نہ چھوڑیں، بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس دن صدقہ نہ فراموش کریں، اس دن غریبوں کو ان کا حق دینے کی کوشش کریں، ان کا حق دلوانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور خدا ہم سب کی مدد کرے گا، اور دعا کریں کہ امام زمانہ کے ظہور میں پروردگار اعظم تاجیل عطا کرے۔ بحق زہرا و بہا بالھا بن